السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، شری مزاری صاحبہ کی گرفتاری کا معاملہ ابھی بھی عدالت میں چل رہا ہے۔ رات کے وقت عدالت کھلی ہے اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس نے گرفتار کیا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دن میں کہ وہ چھوڑا جائے فوراً، اور شہباز گل صاحب نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں جو چھوڑنے کا حکم دیں گے، جنہوں نے گرفتار کیا ہے وہی چھڑائیں گے۔ یہ تو معاملہ ہے تھوڑا سا اس حوالے سے شری مزاری صاحبہ کا، یہ بڑا ایک سسپیشیس پوری ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے اوپر کافی سارے سوال اٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نون لیگ کو نہیں پتہ کہ کس نے گرفتار کروایا، یا نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ان کی حکومت نے گرفتار نہیں کیا، تو ان کو کھل کے سامنے آ کر بتانا چاہیے کہ گرفتار پھر کس نے کروایا، اس کے پیچھے کون ہے۔ خالی یہ کہہ دینا کہ اینٹی کرپشن والے آئے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ جس طرح شری مزاری صاحبہ کی بیٹی نے جناب باجوہ صاحب کا نام لیا ہے، جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے اس پلیٹ فارم کے اوپر کبھی کوئی اس طرح کی تعریفی یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی جس سے یہ تاثر جائے کہ جناب باجوہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ کبھی ہوگا بھی نہیں کہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی اس طرح تعریف کی جائے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شری مزاری صاحبہ کی بیٹی کے حوالے سے ایک بالکل ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اگر دیکھ لیا جائے تو یہ چیز کھل کے سامنے آتی ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے ان ساری چیزوں کے حوالے سے۔ تو اس میں باعث اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح انہوں نے بغیر تحقیقات کے آ کے کہا کہ ان کو مرد جو ہیں وہ گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے ہیں، سب سے گٹ ریاکشن تھا۔ بعد میں انہوں نے یہ کہہ دیا انٹرویو میں کہ وہ تو ملازم تھے، انہوں نے آگے بتایا تھا، تو انہوں نے خود سے تحقیق نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی اور ہر جگہ پیغام دے دیا تھا کہ میری والدہ کو گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں مرد۔ حالانکہ وہ عورتیں آئی تھیں جو کانسٹیبل تھی، تو یہ ان کی اس چیز سے سوچا جا سکتا ہے، اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ان کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اندازہ کیا ہے۔ اب رہ گئی بات نون لیگ کا کہنا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اینٹی کرپشن ہے، یا وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گرفتاری کے پیچھے ہم نہیں ہیں۔ تو اس میں دو تین سوالات ضرور ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر 2008 کا 13 کا یا جب کا مقدمہ تھا یا بزدار حکومت نے بنایا، تو پہلے سے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، پہلے اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ کل رات کو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس بنی گالہ میں پہنچی، وہ ڈیولپمنٹ، اور کل رات ہی عمران خان صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے جو بات کی وہ ڈیولپمنٹ، اور پھر دن میں آج کچھ عرصہ پہلے ایک کالم نگار نے کالم بھی لکھا تھا شری مزاری صاحبہ کے حوالے سے، جو زمین کا سارا کچھ چکر ہے یا تنازع جو بھی ہے وہ ڈیولپمنٹ، اور اس کے بعد جو آج عطا جو ہیں عطا تارڑ صاحب اور علی ملک محمد احمد صاحب، انہوں نے جو بات کی انہوں نے پوری تفصیل پہلے بتائی کہ اتنے 100 کنال زمین ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو بعد میں انہوں نے بھی کہا کہ اینٹی کرپشن والے لے کے گئے ہیں، اور خاص طور پہ بعد میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی یہ بات کی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کی۔ انہوں نے کہا جی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن انہیں فیس کرنا پڑے گا، اگر کوئی مقدمہ ہے تو انہیں اینٹی کرپشن والے لے کے گئے ہیں، یہ سارا کچھ۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گرفتار نہیں کیا، تو آپ کو کھل کے بتانا چاہیے کہ کس نے گرفتار کیا، اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ کس نے گرفتار کروایا ہے تو پھر آئی جی صاحب کے اوپر جو ذمہ داری فکس کی ہے، جو آج ہی آئے ہیں اسلام آباد میں، جنہوں نے عدالت میں کہا ہے، اور عدالت نے ان کو کہا کہ آپ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی۔ اگر آپ کو نہیں پتا گورنمنٹ کو، تو پھر گورنمنٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، حکومت کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نہیں کروایا، تو کھل کے بتانا چاہیے کس نے گرفتار کروایا ہے، اور اگر آپ نے کروایا ہے تو آپ کو بھی کھل کے بتانا چاہیے۔ یہ ساری کڑیاں ہیں جس کے بعد سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے چھاپے، عمران خان صاحب کا پہلے بیان دینا مریم صاحبہ کے حوالے سے، اگلے دن شری مزاری صاحبہ کو جب عمران خان صاحب کو گرفتار، یا انہوں نے کہہ دیا سیکورٹی الرٹ کے لیے پتہ نہیں آئے ہیں، جو بھی رات کو پرزنر وین لے کے گئے تھے وہاں پہ، پھر بعد میں دن میں شری مزاری صاحبہ کے اوپر کرنا، اس سے کافی سارے سوالات جنم دیتے ہیں۔ معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا آسان ہے کہ آپ کسی کے اوپر آسانی سے ڈال سکیں، اس کو شفٹ کر سکیں۔ نمبر 1 یہ تو بات تھی کچھ شری مزاری صاحبہ کے حوالے سے۔ ارشد شریف صاحب اور صابر شاکر صاحب کا جو کیس چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی دیکھیں کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کے اوپر بات کرنا، جو 5 شہروں میں آج مقدمے درج کر لیے گئے صابر شاکر صاحب کے خلاف، یا ارشد شریف صاحب کو حیدرآباد میں کوئی کدھر، اور یہ بھی بڑی باریک طریقے سے جو شہر ڈھونڈے ہیں تاکہ شک جو ہے وہ کسی طرف نہ جائے، اس کے اوپر کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ اور اس کا جو پچھلی اس میں
شور ڈالا ہوا تھا کہ حکومت جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے، یہ فاشسٹ ہیں اور یہ ہے. تو اب کون ہے، کون کیا کروا رہا ہے، اس کے اوپر بالکل کھل کے بات ہونی چاہیے. اور بہت زیادہ جو ٹارگٹ کر لیا ہے جرنلسٹ کو، اب اس کو بند ہونا چاہیے. یہ دوسری بات تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کچھ ایک میڈیا ٹاک کی ہے، اس کے اوپر بڑی بات کی ہے. اس پہ انہوں نے کچھ غلط بیانیاں بھی کی ہیں. وہ غلط بیانیاں کیا ہیں اس کے اوپر ہم آتے ہیں. حکومت کا شیریں مظاہری سے تعلق نہیں، پہلے تو یہ تھا، یہ اس کے اوپر بات کر لی میں نے. مجھے مرد گرفتار کرنے آئے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مرد گرفتار کرنے آئے تھے. یہ ایک غلط بیانی ہے. وہ 2 دفعہ گرفتار ہوئی ہیں. جو دوسری دفعہ کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے تفصیل بتائی، اس کے اوپر آتے ہیں. لیکن یہ میرے پاس ایک خبر ہے، ان کی گرفتاری ہوئی تھی 8 اگست 2019 کو. آپ 8 اگست 2019 یوٹیوب پہ یا گوگل پہ لکھیں گے، اس میں دنیا نیوز، سما نیوز اور ARY نیوز، یہ 3 خبریں ہیں. تینوں میں انہوں نے بتایا کہ عورتوں کی ٹیم گئی تھی گرفتار کرنے. یہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ ایکسپریس کی نیوز میرے سامنے پڑی ہوئی، 3 چینل کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ایکسپریس نیوز کے مطابق انہوں نے کہا کہ نیب افسران اور ان کے ساتھ موجود خاتون اہلکار مریم نواز کے پاس پہنچے اور گرفتاری دینے کا کہا. یہ 2019 کی خبر ہے. 8 اگست کو کیونکہ گرفتاری ہوئی تھی تو 9 اگست کی خبر ہے، اگلے دن کی. تو یہاں سے مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ایک غلط بیانی ہے وہ بالکل سامنے آ جاتی ہے. اور جو انہوں نے کہا ہے، آگے انہوں نے کہا کہ قید تنہائی میں رکھا گیا. قید تنہائی میں رکھا، اچھا قید تنہائی پہ میں بعد میں آتا ہوں. پھر انہوں نے کہا جون جولائی اگست کے مہینے میں سورج تپ رہا ہوتا تھا. جس بندی کی گرفتاری ہوئی پہلی والی 13 جولائی کو، اس کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی. قید تنہائی کی بات کری ہے دوسری گرفتاری جو اگست میں ہوئی تھی. 8 اگست کو گرفتار ہوتی ہیں مریم بی بی. جبکہ انہوں نے آج، بندہ جب جھوٹ بولتا تو تھوڑی سی پلاننگ کر لیتا ہے کہ کڑیاں کیسے ملانی ہیں، کس طریقے سے. غلط بیانی کرتا ہے، تھوڑی سی پلاننگ کر لیتا ہے. اس طرح دھڑلے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، آج کل زمانہ بڑا تیز ہے، اس طرح نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا جون جولائی اور اگست کا تپتا ہوا سورج ہوتا تھا اور میں قید تنہائی میں تھی. اور یہ 8 اگست کو تو آپ گرفتار ہو گئی، نومبر کو آپ رہا ہو گئی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر. اس میں جون کہاں سے آ گیا، اس میں جولائی کہاں سے آ گیا، یہ میرا سوال ہے. بس آپ کے ذہن میں یہ گھسا ہوا تھا، آپ یہ بھول گئی کہ آپ نے پہلے بتایا جو بھی ہے. یہ خبریں سامنے آ جاتی ہیں کہ آپ گرفتار کب ہوئی تھی، تو مشکل نہیں ہے ڈھونڈنا. تو آپ کے ذہن میں یہ ہوا کہ بیٹھا ہوا ہے کہ جون جولائی کی گرمی تیز ہوتی ہے تو لہٰذا جون اور جولائی کا نام لے لیا جائے. یہ قید تنہائی کی بات. قید تنہائی میں انہوں نے کہا جی مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا، وہاں پہ کال کوٹھڑی تھی، پتہ نہیں موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور یہ. اور تھوڑی دیر بعد موصوفہ نے کہا کہ جس ٹائم میرے پاس افسر آئے، انہوں نے کہا یہ ہے، تو میں نے کھڑکی کھول کے باہر دیکھا، کھڑکی میں باہر جو ہے DG نیب کھڑے ہوئے تھے. اچھا، قید تنہائی والے بندے کی کھڑکی بھی ہوتی ہے ان کے پاس کال کوٹھڑی والا جو ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑکیاں لگی ہوتی ہیں. آر یو سیریس؟ وہ باہر سے DG نیب بھی آپ کو نظر آ رہے تھے. ٹھیک، آگے آئیں جی. اچھا، یہ ابھی سسٹم کا لاڈلا ہے. عمران خان ابھی سسٹم کا لاڈلا ہے. مریم بی بی نے یہ کہا ہے. سسٹم کا لاڈلا کون ہے سب کو پتہ ہے. پوچھیں جا کے پیپلز پارٹی سے، جو کہتے رہے کہ ہمیشہ سندھ کے وزیراعظم کو پھانسی دے دی جاتی ہے، سندھ کے وزیراعظم کو گولی مار دی جاتی ہے، سندھ کے وزیراعظم کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے، بچتا ہے تو کون بچتا ہے. پیپلز پارٹی کی ایک لمبی لائن ہے جو ایک مثالیں دیتے ہیں کہ ججز فیصلہ ان کے حق میں دے دیتے ہیں. مشرف کے دور میں کون سے کیسز نہیں بنائے گئے، اس میں چھوٹ کے چلے گئے. بعد میں پلیٹلیٹس کا جو معاملہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس سے پہلے جس طریقے سے یہاں سے فیور ملتی رہی ہے، جس طریقے سے نیب کے اندر مقدمات عدالتوں میں جا کے ختم ہوتے رہے ہیں، جس طریقے سے اس کی پروسیکیوشن ہوتی رہی ہے، جس طریقے سے FIA اور افسران کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے، جس طریقے سے ججز کو تھریٹ کیا جاتا رہا ہے، جس طریقے سے آپ لوگ کھیلتے رہے ہیں اس کے ساتھ. تو سسٹم کا لاڈلا کون ہے؟ جس طریقے سے آپ لوگ ویڈیو بناتے رہے ہیں، جس طریقے سے آپ ججز سے ملتے رہے ہیں سعودی عرب میں اور ریمنڈ میں، اور سسٹم کا لاڈلا عمران خان ہے. تو لاڈلے کی ایک پوری ایک تاریخ ہے کہ سسٹم کا لاڈلا کون رہا ہے، کس کو عدالتوں نے کہاں سے چھوٹ نہیں دی، کس نے آ کے جناب جو ایون جو فوجی حکمران تھے ان کے اندر سے شکنجے سے نکل کے باہر چلے گئے، وہاں سے پھر اپنی مرضی سے واپس آ گئے، کس طریقے سے واپس آئے. یہ ساری تاریخ بھری پڑی ہے. کس طریقے سے ججوں کو بریف کیس دیتے رہے، کس طریقے سے ججوں کو خریدتے رہے، پیسے دیتے رہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہے. تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ سسٹم کا لاڈلا کوئی اور ہے. اور مریم بی بی صاحبہ، آج آپ سسٹم کے اوپر بڑا کویشچن اٹھا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ نے جس ٹائم GIT بنی تھی وہاں باہر کہا تھا کہ ہم تو آج بھی قابل قبول ہیں.
آپ نے کس طرف اشارہ دے کے کہا تھا کہ ہم تو آج بھی قابل قبول ہیں؟ دوسروں کی طرف اشارہ دے کے، مجھے نہیں پتہ زرداری صاحب کی طرف اشارہ دیا تھا یا عمران خان کی طرف دیا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا دوسرے قابل قبول نہیں ہیں، ہم تو آج بھی قابل قبول ہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ سسٹم کا لاڈلا کون ہے. آگے آ جائیں. سرینا عیسیٰ کے پاس پلیٹ فارم بھی موجود نہیں تھا. اب انہوں نے کہا جی دیکھیں عمران خان نے پہلے وہ عورت کارڈ اور اپنے کل کے حوالے سے انہوں نے جو دی، اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا، کل بات ہوگی ہے جو بھی عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا. لیکن انہوں نے آگے جاتے ہوئے کہا کہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کے اوپر انہوں نے لگائے وہ لاٹھیاں ٹیک کے اسٹک کے ساتھ آتی تھی، کس طریقے سے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے. تو انہوں نے ساتھ کہا میرے پاس تو پلیٹ فارم موجود ہے، میں تو آگے خود بھی جواب دے دیتی ہوں، یہ میڈیا کے اندر بھی جواب دے دیتی ہوں، میرے جواب دینے والے بھی ہیں، جو کل یہ والی بات میں نے بھی کی تھی ویسے بائی دا وے. تو میں تو دے دیتی ہوں. سرینا عیسیٰ کس طرح جواب دیتی اپنا؟ تو محترمہ یہی سوال فرسٹ لیڈی بشرا جو اس وقت فرسٹ لیڈی تھی، اب عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے، تو وہ کس طرح، کیا وہ گھریلو خاتون نہیں ہے؟ آپ نے سرینا عیسیٰ، بالکل سرینا عیسیٰ صاحبہ گھریلو خاتون ہے، جو کچھ ہوا غلط ہوا، لیکن کیا بشرا بی بی گھریلو خاتون نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کی طرح آ کے جواب دے سکتی ہیں، یا وہ ان کا سٹیٹس بھی سرینا عیسیٰ صاحبہ کی طرح ہے کہ وہ بھی جواب نہیں دے سکتی؟ تو اس کا جواب کسی نے تو دینا تھا. آگے جو آپ نے الزامات لگائے ہیں یا جو ان کے اوپر باتیں کی ہیں، کیا یہ باتیں کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ میں یہ کہنے جا رہی ہوں تو اس کے آگے کیا ہوگا. یہ چیز ہے. اور قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگتا ہے. اگر قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگتا ہے تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو بولڈ ڈیسیژن لیتا ہے. آپ اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو کوئی آ کے کہے گا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی آ کے کہے گا کہ چلیں آپ کریں. جس ٹائم آپ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، یا ایک دفعہ انہوں نے جب سستا کیا تھا پھر تنقید کے نشتے چلائے تھے کہ سستا کیوں کیا، بارودی سرنگیں بچا کے گئے ہیں. تو آپ ہمت کریں. حکومت کا کام ہوتا ہے ہمت کرنا. وہ ہر قسم کے ڈیسیجن لیتی ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھتی. اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا. اگر یہ قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگتا تھا، آپ کو سب کچھ پتا تھا، مفتاح صاحب کو سب کچھ پتا تھا کہ حکومت کوئی آئے گا پاگل ہی ہوگا جو حکومت لے گا، تو پھر یہ حکومت آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی اس وقت. آج یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگتا ہے. آخر میں انہوں نے ای سی پی کا کہا جی الیکشن کمیشن میں جب منحرف ہو گئے ہیں تو اب پہلے عمران خان نے الیکشن کمیشن کو گالیاں نکالی، انگریزی میں ان کے خلاف گالیاں لکھی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے خلاف پہلے جب وہ فیصلے تھے. اب عمران خان نے تعریف کے کلابیں ملا دی ہیں ای سی پی کے حوالے سے. کل فیصلہ آیا، عمران خان نے ملتان میں تقریر کی. ایک دفعہ عمران خان سامنے آئے ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے صرف یہ کہا کہ منحرف جو ہیں ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. ای سی پی کا نام بھی ان کے زبان پہ نہیں آیا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ای سی پی کے کلابیں ملا دی ہیں. کون سے کلابیں ملائے ہیں عمران خان صاحب نے؟ کون سے کلابیں ملائے ہیں؟ کل ای سی پی کا نام ہی انہوں نے نہیں لیا، تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ای سی پی کے کلابیں ملائے ہیں؟ یہ تھی ناظرین کچھ باتیں جو کرنی تھی. اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.